ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا ڈیفیٹ ہو جائیں گے سینٹ سے؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف سے حیات پہ چیف صاحب نے کیا آپ کی دہانی کرائی اور فارن فنڈنگ کس حوالے سے ہے؟ کیا انہوں نے بتایا کہ کب تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی اصول کے اوپر، یہ حکومت کسی شفافیت پہ قانون سازی نہیں کر رہی. ان کا جو پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ یا پرسن اسپیسیفک ہے یا اپنے لیے کوئی دھاندلی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپرد کی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی شخص ووٹ ڈالے جس کو حکومت کلیئر کرے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں پر آخری وقت خارج کر دیے جائیں، اور وہ نادرا کے ذریعے یہ دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کا چوکی دار اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا گارڈین اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے من مرضی کے اندراج نہ کیے جا سکیں. اسی طرح یہ حکومت اس طرح کی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے کہ ایک جو عمران خان کا لاڈلا ہے، جو کہ نااہل ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت غیر ملکی شہری تھا، اس کو ماضی کی قانون سازی کر کے تحفظ دیا جا سکے اور اسے نااہلیت سے بچایا جا سکے. تو ان کا پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اپنے پیاروں کو NRO دینا، یا اپنے مخالفین کو ہٹ کرنا، یا الیکشن میں دھاندلی کے دروازے کھولنے سے متعلق ہے. لہذا اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا سوال ہے، ہم نے ان سے ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کر صوبائی حکومتوں کی کنٹونمنٹ بورڈ میں مداخلت کا صرف، اور مرکزی حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے صرف اس کے اوپر بے مقصد قسم کے نوٹس جاری نہ کرے بلکہ مؤثر کارروائی کرے. چونکہ عوام کا ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ اعتماد متزلزل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ ملک ووٹ کے ساتھ بنا تھا، اور یہ ملک اسی وقت تک مضبوط ہوگا اور رہے گا جب تک اس ملک میں ووٹ کی حرمت کے اصول کو تسلیم کیا جائے گا. ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں کہ ووٹ کی حرمت نہیں مانی گئی، پاکستان ٹوٹ گیا. 2018 میں تاریخ کا ایک اور بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ووٹ کی حرمت پہ. ہم نہیں چاہتے کہ اگلا الیکشن بھی 2018 کا نشر مقرر ہو، اور ہم صرف مسلم لیگ نون نہیں، 22 کروڑ عوام اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہر پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کی حرمت کا پہرا دیں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب وہ پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کو دوبارہ چوری کر سکے.